بس جی شروع سے بتا دیں. ماہ ربیع الاول 12 تاریخ سر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے، یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور اسی تعلق سے پوری دنیا میں اس موقع پر خوشی منائی جاتی ہے۔ آج ہم لوگ یہاں جو اکٹھا ہوئے ہیں، دراصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک یہاں موجود ہیں اور جس کی زیارت کی جاتی ہے، اور اس منہ مبارک کے علاوہ یہاں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے چادر مبارک کا ٹکڑا موجود ہے۔ آج اس چادر پاک کی بھی زیارت کرائی گئی، اور یہاں سلسلہ قادریہ ہے، اور جس کے جد اعلیٰ حضرت غوث اعظم پیران پیر محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ اس خانقاہ میں آپ کی تصویر کے دانے موجود ہیں، اور اس کی بھی زیارت یہاں الحمدللہ ماشاءاللہ کرائی گئی۔ ساتھ ساتھ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد 4 خلیفہ جو متواتر بنتے گئے، مثلاً خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ سوم جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ چہارم جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ ان چاروں کے زمانے میں ان کی خلافت کے واسطے سے ان کے پیریڈ میں جو مہریں چلا کرتی تھیں، ان مہروں کا نمونہ یہاں موجود ہے، اور اس زمانے کی مہروں کی بھی یہاں زیارت کرائی گئی الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور ظاہر ہے کہ اس تعلق سے اور بھی زیارت یہاں کرائی گئی، مثلاً حسنین پاک جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، نبی کے نواسے ہیں، فاطمہ کے لال ہیں، یعنی حسنین کریمین کے پیرن مبارک میں سے تھوڑا تھوڑا دھاگا اس خانقاہ میں موجود ہے، اس کی بھی زیارت کرائی گئی۔ اب جہاں تک رہا سوال، یہاں دور دراز سے متوسلین متقدین موجودین آتے ہیں۔ ایک بات یہاں کی بہت اچھی یہ ہے کہ ہم لوگ مانپور جمعہ مسجد میں رہتے ہیں، یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمارے برادر وطن یعنی غیر مسلم یعنی ہندو بھائی کا بھی میرے ساتھ بہت اچھا کوآپریشن رہتا ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور الحمدللہ خانقاہ کے لوگوں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پھر یہاں سے ہم لوگ چادر پوشی کے لیے یہاں جن کے ذریعے یہاں سلسلہ پھیلا، ان کے آستانے پر چادر چڑھانے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں ہندو مسلم ایکتا دیکھنے کو بنتی ہے، یعنی دیکھنے کی چیز ہے کہ سارے لوگ اپنی مرادوں کو پوری کر لیں، اور اپنی منتوں کے بعد، ان منتوں کو پوری ہونے کے بعد وہ وہاں حاضری لگاتے ہیں، کوئی چراغ جلاتے ہیں، کوئی اگربتی جلاتے ہیں، کوئی لوہوان جلاتے ہیں، کوئی چادر چڑھاتے ہیں۔ یہ ساری کیفیت جو ہے ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، جہاں ایک اتحاد کا نمونہ نظر آتا ہے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمارے علاقے کا جو تھانہ ہے وہ تھانہ بنیاد گنج ہے، اور زمانے قدیم سے یعنی ہمارے بچپن سے تھانے کے پربھاری اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس آستانے پر چادر چڑھانے جاتے ہیں، اور وہاں کے بزرگوں کا فیض وہ بھی لیتے ہیں، اور سارے زائرین متقدین سارے لوگ آ کر اپنی منتوں کو رکھتے ہیں، اور الحمدللہ ان کی منتیں پوری ہوتی ہیں، اور پھر ان کی حاضری ہوتی ہے، اور اس مزار پاک میں لیٹے ہوئے بزرگوں کا فیض ہم تمام لوگوں پر جاری و ساری ہے۔ اور یہ آنے کی جو بات ہے، یہ ایک الحمدللہ بڑی بات ہے کہ ہندوستان کے کونے کونے سے یہاں لوگوں کی حاضری بنتی ہے، یا تو وہ خود پہنچ جاتے ہیں یا کسی نہ کسی نہج سے وہ اپنی حاضری بناتے ہیں۔ یہ اوپر والے کا بڑا کرم ہے، اور کہ حبیب کے صدقے میں اس آستانے کو قائم و دائم رکھے ہوا ہے۔
میں نیک دعاؤں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ فرمائش کرتا ہوں، مولا اس دیار کو قائم و دائم رکھنا اور اسے پھلنے پھولنے کا موقع عنایت فرمانا، آمین یا رب العالمین۔